نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. لائک يا اور شیئر کریں. معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وَيَوْمَ اور جس دن یحشرو اکٹھا کرے گا ہم ان کو جمیعا سب کو. اور جب اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا بولے گا یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت. یا کا مطلب ہے اے، معشرہ جماعت، الجنی جنوں کی. اے جنوں کی جماعت قد استکثرتم تم نے بہت زیادہ کو گمراہ کیا ہے، تم نے بہت زیادہ سے دوستی کر لی ہے. من الانس انسانوں میں سے، یعنی کئی انسانوں کو تم لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا کر اوروں کو گمراہ کرنے کا سامان تیار کر لیا ہے. وقال اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست، ان جنوں کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے، ان کے دوست جنوں کے جو انسانوں میں سے ہیں نا، وہ کہیں گے ربنا استمتع وعلیکم السلام اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا بعضنا ہمارے بعض نے ببعضن بعضوں سے، یعنی ہمارے کچھ لوگوں نے دوسروں سے فائدہ اٹھایا، ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا اور ہم پہنچ گئے اجلنا اپنے وقت کو، الذی وہ جس کو اجلتا تو نے مقرر کیا، لنا ہمارے لیے. قال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے النار آگ ہے، مثواکم تم لوگوں کا ٹھکانہ، اب تمہاری جگہ کہاں ہے؟ آگ میں ہے. خالدین ہمیشہ رہو گے، فیہا اس میں، اب اس میں ہی چلتے رہو گے، کبھی نہیں نکلو گے. ہاں الا مگر ما جسے شاء اللہ اللہ چاہے، یا جتنی دیر اللہ چاہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس میں سے بدل سکتا ہے. ان یقیناً ربک تیرا رب جو ہے حکیم حکمت والا ہے، علیم سب جاننے والا ہے. دوبارہ سنیے، واو اور یوم جس دن، یحشرو اکٹھا کرے گا، ہم ان جمیعا سب کو، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو پھر اللہ فرمائے گا یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت. یا کا مطلب ہے اے، معاشرہ وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم اکٹھا کرے گا ان کو جمیعہ سب کو،
جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو پھر فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت۔ یا کا مطلب ہے اے، معاشرہ کا مطلب ہے جماعت، الجن جنوں کی۔ اللہ فرمائیں گے اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تحقیق تم نے بہت ہی کر لیا ہے، تم نے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے۔ کیا؟ لوگوں کو دوست بنانا یا ان کو گمراہ کرنا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں میں سے بہتوں سو کو دوست بنا ہمارے لیا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ ثواب قد کی نیت سے۔ استکثرتم، تم نے بہتوں کو دوست بنا لیا ہے، من الانس، انسانوں میں سے۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کے خلاف محاذ کھڑا کر سکیں اور بھی لوگوں کو گمراہ کر سکیں اور اللہ کے ماننے والوں کی تعداد کم کر سکیں، جو مان رہے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کریں۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ، یہ تو بات اللہ جنوں سے کر رہے ہوں گے نا، تو ایک دم ان کے دوست انسانوں میں سے بولیں گے جن سے ساری عمر دوستی کی ہے۔ وقال، اور کہیں گے اولیاؤہم، ان کے دوست، من الانس، جو انسانوں میں سے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، ربنا استمتع، اے ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم نے فائدہ اٹھایا، کہیں گے اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہمارے بعض نے، بھی بعضن، بعض سے، یعنی ہم نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم سب اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے اچھا یہ بات ہے، اور ساتھ ہی کہیں گے یہی سسٹم چلتا رہا، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے یہاں تک کہ وبلغنا، ہم پہنچ گئے اب اجلنا، اپنی اجل کو، اپنی موت کو، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسی رولے میں، اسی کام لگے رہے۔ اجلنا الذی اجلت لنا، اس وقت مقرر کو ہم پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ اجلنا وبلغنا، ہم پہنچے، اجلنا، اپنی مدت کو، الذی، وہ جو، اجلتا، تو نے مقرر کی، لنا، ہمارے لیے۔ پھر اللہ کہیں گے قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا النار، آگ ہے، مثواکم، تم سب کا ٹھکانہ، آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ جلو گے، اس میں ہمیشہ رہو گے، الا، مگر، ما، جو، شاء اللہ، اللہ چاہے، مگر جو اللہ اس میں بدلنا چاہے تو وہ بدل لے، باقی اب تمہارا مقدر تو یہی ہے۔ ان، بے شک، ربک، تیرا رب، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے بہت کچھ، جاننے والا ہے سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے اس آیت کے اندر کہ جس دن اللہ اکٹھا کرے گا سب کو، کن سب کو؟ ہم، ان سب کو جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ جب اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو وہ کون سا وقت ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے بہت زیادہ لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا انسانوں میں سے، یعنی بہتوں کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگا لیا تھا اور ان کو بھی اپنے ساتھ حمایتی بنا لیا کہ اور بھی گمراہ کر کے لے آؤ۔ بڑا کام کیا تم لوگوں نے، بہت ناراض کیا تم نے مجھے، بڑی گمراہی کو ہاتھ پھیرا ہے تم لوگوں نے۔ ہائے، اس وقت انسان کو بھی عقل آ چکی ہوگی جو ان کے پیچھے لگ رہے تھے، اس وقت بولیں گے اللہ سارا ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے، انہوں نے اور ہم سب نے اپنے مفاد کے سرکل میں گھوما ہے، ہم نے اپنے ان سے مفاد چاہا، انہوں نے اپنا مفاد ہم سے لیا، اور وہ مفاد کیا تھا؟ یہ کہ جب انسان کسی جنگل وادی سے گزرتے تو کہتے اللہ کہنا تو چاہیے تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو یہ شیطان کی پناہ میں آتے تھے، کہتے کہ اس وادی کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں، تو اس وادی کے سردار تو جن تھے،
وہ بڑے خوش ہوتے, واہ 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 واہ, یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور جو مقام اللہ کا اس نے وہ ہمیں دے دیا ہے. بڑا خوش ہوگا یہ عزت پا کے. یہ فائدہ انہیں تھا کہ ہمیں عزت مل رہی ہے, اور انسان کو فائدہ یہ تھا کہ یہ پناہ میں آ رہے تھے. کیا فائدے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے. وہ پناہ جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ سے مانگتے تو ڈبل ڈبل ملتی. کسی چیز کا گھاٹے کا سودا تھا بھلا؟ کیا فائدہ اٹھا لیا؟ بس دماغ بنا لیا نا, جیسے آج ہم دماغ بنا لیتے ہیں فلاں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کی طرف تو ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. اللہ کس مرض کی دعا ہے؟ اللہ کا ہونا, ہمیشہ سے زندہ رہنا کس مرض کی دعا ہے اگر ہم نے مردوں کو ہی پکارنا ہے تو؟ یہ تو ہمارے ذہن اور دل مردہ ہونے کی علامت ہے کہ ہم مردوں کو پکارتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. جو ہمیشہ زندہ وہی ہمارا اصل مددگار ہے. جب پکارے تب سنتا ہے, جب بلائیں تب آواز دیتا ہے, تب ہی قبول کرتا ہے, ہماری پکار کا جواب دیتا ہے, اور ہر وقت ہماری زندگی کا سرکل اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی چلا رہا ہے ہمیں اور پوری کائنات کو. اللہ یہ بات ان کی سنے گا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا, یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے کہ ہم بابا سرداری مل رہی ہے, ہمیں عزت مل رہی ہے, اور ہم اس لیے جڑے رہے کہ ہمارے کام یہ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے رہے, بابا لگنا اجلنا, ہم یہاں تک کہ مر گئے. اللہ جتنی آپ نے ہمیں زندگی دی وہ ہم نے ہنڈا لی اسی کام میں. اللہ پھر آرڈر فرمائیں گے, اللہ کہیں گے اب پھر تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. تم سب نے اپنے آقا کو, اپنے سچے رب کو بلایا, حق ادا نہیں کیا. کیا تھا اگر تم میرے سے پناہ مانگ لیتے نہ ملتی بھلا؟ اے جنوں کیا تھا اگر تم میرا مقام پہچان لیتے نہ میرا مقام خود لینا چاہتے؟ ملا تو پھر بھی نہیں نا تمہیں, آئی تو موت ہی ہے نا. کہاں زندہ رہے ہمیشہ ہے؟ کہاں تمہارے ہاتھ میں یہ ہے سب کچھ کہ تم ہر کسی کو بچا سکتے ہو؟ تو آج انہیں آگ سے بچا کے تو دکھاؤ. وادیوں میں بچانے کی ذمہ داری پہ خوش تھے, آج بچا کے دکھائے. خود کو ہی بچا لو, نہیں بچا سکتے. اسی دن کی بات تو ہے, اللہ فرمائیں گے انا ربکم الاعلی, میں ہوں سب سے بڑا رب. ہے کوئی مقابلے والا؟ نکلے باہر ہر کوئی کانپ جائے گا. ہائے رب کی آواز, اور وہ بھی سب کے سامنے, جب سب کچھ سامنے آنکھوں کے آ چکا ہوگا, منظر دکھائی دے رہا ہوگا, اللہ کی ذات نظر آ رہی ہوگی. کسی میں ہمت ہے کہاں کہ وہ بولے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اس دن کی اگر میرے پاس ملکیت ہے تو سمجھ لیجئے اس دن کی بھی میرے پاس ہی ہے. کیوں خیانت کرتے ہو؟ کیوں منمانیاں کرتے ہو؟ تمہاری منمانی میں اتنی طاقت ہے تو ذرا قیامت میں منمانی کر کے تو دکھائے. نہیں ہے, آج ہی سمجھ لو پاگل انسان, بے وقوف. یہ ہماری بے وقوفی ہے جب ہم اللہ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جب انسان کے بازو میں طاقت ہوتی ہے نا تو وہ ایسے ہی اپنی طاقت کے جو ہے نا جھولے پہ سوار رہتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو گراتے ہیں, صحت ہو یا مقام و مرتبہ ہو, تو تب فوراً عقل آ جاتی. اللہ اکبر. یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے, وہ جو ہمارے رب کی راہ ہے, اور اسی وقت ہمارا ٹائم جو ہے پوری زندگی اللہ کے ساتھ گزرے. آمین. اللہ فرماتے ہیں اب وہاں سے تم نکل نہیں سکتے, ہمیشہ جلو گے. تمہارے میں اتنی طاقت کہاں؟ ہاں اگر اللہ کچھ بدلنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے, اس کے پاس تو طاقت ہے نا. ہاں تیرا رب بڑی حکمتوں والا, جو کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے, جو کرتا ہے بڑا صفائی سے کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ بڑا مناسب کرتا ہے, اور علیم بھی ہے, اچھے سے ہر بات کو جانتا ہے. جب معاملے کا اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بھی اچھے سے نپٹاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کیا پتہ چلا ہے؟
یہ قیامت تک کے لیے لیسن ہے. یہ صرف ان لوگوں کی کہانی اور قصہ نہیں تھا، انہیں صرف بتلانا مقصود نہیں تھا. آج ہمارے لیے بھی یہ ماڈل ہے. یہی شریعت اور قیامت تک رہے گی. اگر اس کا آج ہمارے لیے اس میں کوئی لیسن نہ ہوتا تو ہم پڑھ نہیں رہے ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارا تھاٹ، ہمارا خیال تو ایسا نہیں ہو گیا. ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پر ڈپینڈ تو نہیں کرنے لگے. ہم اللہ کی اہمیت اور ویلیو کسی اور کو تو نہیں دینے لگے. لوگوں کی باتوں میں تو نہیں آ گئے، ان شیاطین کی باتوں میں تو نہیں آ گئے، ان کے دوستوں کی باتوں میں تو نہیں آ گئے. وہ سب یہاں ہی گھوم رہے. ان سے بچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اپنے دامن کو سمیٹنا چاہیے، کہیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائے. حدیث کے مطابق آتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہے جیسے ایک خاردار جھاڑی ہو، تو اس میں سے گزرتے ہوئے اگر آپ دامن یوں پھیلا کے گزریں گے تو سب تمہیں چمڑ جائیں گے. چینل سبسکرائب کریں. تو اپنا دامن سمیٹ کے گزرو، سمیٹ کے احتیاط سے گزرو. چینل سبسکرائب کریں، تو لائک ہم اور سمیٹتے شیئر ہیں کریں. بھلا، فکر ہی نہیں ہے.